نمبر جو سب سے اہم ترین ہے وہ ہے رشتہ داری کو جوڑنے کے لیے اور رشتوں کو برقرار رکھنے کے لیے، وہ ہے صلہ رحمی۔ صلہ عربی میں کہتے ہیں جوڑنے کو، رحم کہتے ہیں عربی میں رشتوں کو۔ تو اسلام میں رشتوں کو جوڑنے کا حکم بہت تاکید کے ساتھ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رشتہ توڑتا ہے، رشتہ داروں کو ناراض کرتا ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اسلام میں رشتوں کو دوستوں پر ترجیح ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ آج دوست کو قریب کیا جا رہا ہے، خونی رشتوں کو دور کیا جا رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے زکوٰۃ کا سب سے پہلا مستحق کون ہے؟ آپ کے غریب رشتہ دار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ اپنے غریب رشتہ دار کو دو گے 2 اجر ملیں گے، ایک تو غریب کے ساتھ تعاون کا اور ایک رشتہ داری کو جوڑنے کا۔ تو رشتہ داری جوڑی کیسے جاتی ہے؟ حدیث میں آتا ہے بل الارحام ولو بالسلام، اپنے رشتوں کو تر رکھو، گیلا رکھو، خشک نہ ہونے دو۔ کچھ نہیں ہو سکتا سلام کر لیا کرو۔ سلام کو انگلش میں ہیلو ہائے بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تھوڑا بہت ہیلو ہائے شریعت کی روشنی میں، ایسا نہ ہو ہیلو ہائے شروع کر دیں السلام علیکم۔ مطلب یہ کہ ان سے تعلق رکھیں۔ آپ کے جو رشتہ دار پاکستان میں رہتے ہیں، دوسرے کنٹریز، انڈیا میں رہتے ہیں، دوسرے کنٹریز میں رہتے ہیں، آپ بھول نہ جائیں۔ کچھ نہیں کر سکتے بھائی، فون کر لیا کریں 2-4 دنوں کے بعد۔ وہ پوچھے کیوں فون کر رہے ہو؟ بھائی آپ میرے بھائی ہیں، تو بھائیوں کا بھائی سے رشتہ ہوتا ہے، تو مجھے اللہ نے حکم دیا کہ میں آپ سے رابطہ رکھوں۔ آپ میری سسٹر ہو، آپ میری بہن ہو، میرا فرض ہے کہ میں آپ سے رابطہ رکھوں۔ ہمارے شیخ جو تھے مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمہ اللہ تعالیٰ، اتنے مصروف تھے نا، ایک منٹ ان کا بہت قیمتی تھا، اتنے مصروف۔ وہ جب نیچے اترتے نا آفس میں، ٹائم دیکھتے گھڑی کو، تو ایک دن ہم سے پوچھا بتاؤ میں گھڑی کیوں دیکھتا ہوں؟ ہم نے کہا اس لیے دیکھتے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ گھڑی صحیح ٹائم بتا رہی ہے کہ نہیں بتا رہی۔ حقیقت ہے۔ انہوں نے کہا جواب درست۔ وہ 10:30 بجے نیچے آیا کرتے تھے، لیکن ٹائم کے ایسے پابند تھے کہ وہ گھڑی دیکھتے تھے یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ گھڑی صحیح ٹائم بتا رہی ہے کہ نہیں بتا رہی۔ اتنے پابند پنجاب کے سفر پہ نکل گئے، جا رہے ہیں اپنی خالہ سے مل رہے ہیں، ماموں سے مل رہے ہیں، سسرال جا رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں بھائی آپ اتنے مصروف آدمی آپ کیوں آئے ہیں؟ کہہ رہے ہیں میں آپ لوگوں سے ملنے آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ایک طرف آپ کے پاس 1 منٹ نہیں ہوتا اور ایک طرف آپ ملنے آئے۔ بھائی انہوں نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے رشتہ داروں سے ملنا، جو جیسے نماز کے لیے ٹائم نکالنا پڑتا ہے نا، کتنا بھی مصروف ہو۔ کیا خیال ہے بھائی؟ جن کو نماز کے لیے ٹائم نہیں نکلتا، میں کہتا ہوں آپ واش روم کے لیے ٹائم نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا؟ کتنے مصروف ہیں تو واش روم کے لیے ٹائم نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا؟ تو جو چیز ضروری ہوتی ہے نا، وہ خود بخود اس کے لیے ٹائم نکلتا ہے۔ تو جیسے نماز کے لیے ٹائم نکالتا ہوں، روزے کے لیے ٹائم نکالتا ہوں، تو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک بھی نماز روزے کی طرح فرض ہے۔ تو اس لیے مجھے اس کے لیے ٹائم نکالنا، پنجاب میں میرے رشتہ دار تھے، بہت دن ہو گئے ملے ہوئے، تو میں سفر کر رہا ہوں سب سے کیا کرنے کے لیے؟ صرف ہیلو ہائے کے لیے۔ چچا کے گھر جا رہے ہیں، ماموں کے گھر جا رہے ہیں، سب ملنے کے لیے۔ تو بل الارحام ولو بالسلام، رشتہ داری جوڑو اگرچہ کس کے ذریعے ہو؟ سلام۔ لیکن اصل جو طریقہ رشتہ داری جوڑنے کا ہے وہ ہے جو خاندانی طریقہ جو آپ نے صحابہ کو بتایا، وہ ہے رشتہ داروں پہ پیسہ خرچ کرنا۔ آپ کو اپنے سب سے پہلے تو بیوی بچے ہیں جس پہ آپ کو خرچ کرنا پڑے گا۔ ابدأ بمن تعول، حدیث میں آتا ہے جو تمہارے عیال ہے نا، بیوی اور بچے، سب سے پہلے کس کو پہ خرچ کرنا ہے؟ بیوی بچوں پہ، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے۔ اور پھر جن کی ذمہ داری آپ پر بنتی ہے ان میں سب سے پہلے والدین ہیں۔ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، اللہ فرماتے ہیں جو بھی اضافی خرچ کرو گے اس میں سب سے پہلے تمہارے پیرنٹس ہیں، ان کو آپ نے دینا ہے، ان کے مانگے بغیر نہیں۔ یاری بات میرا خیال ہے دینا ہے ان کو۔ وہ پوچھیں بھائی یہ مجھے ضرورت نہیں کیوں دے رہے ہو؟ بھائی میں ضرورت کی وجہ سے تو پڑوسی کو بھی کھلا دیتا ہوں، آپ اس کو اس لیے دے رہا ہوں آپ میرے ابا ہیں۔ ارے بھائی ابا پہ خرچ اگر ضرورت کی وجہ سے کیا جائے تو عام مسکین میں اور ابا میں کوئی فرق ہو گیا ہے بھائی؟ وہ تو کوئی بھی آپ کو کوئی کتا بھی نظر آتا ہے بھوکا تو اس کو بھی کھلاؤ گے نا، تو ابا میں اور ڈاگ میں کوئی فرق تو آپ نے چھوڑا نہیں۔ ابا کو تو اس لیے خرچ کیا جا رہا ہے کہ وہ کیا ہیں؟ ابا۔ ماں پہ اس لیے خرچ کیا جائے گا کہ وہ کیا ہیں؟ ماں ہیں۔ بھائی اور بہنوں پہ اس لیے خرچ کیا جائے گا کہ وہ کیا ہیں؟ بلڈ ریلیشن ہے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ نے قرآن میں فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جب تک محبوب چیز اللہ کی راہ میں صدقہ نہیں کرتے نیکی کو نہیں پا سکتے۔ میرے پاس ایک باغ ہے، بہت پھل دینے والا باغ ہے، میں چاہتا ہوں اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں۔ آپ نے فرمایا بخن بخن ذاک مال رابح، واہ واہ اتنا قیمتی مال لے آئے ہیں بھائی۔
انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بتائیں کہاں خرچ کروں؟ فرمایا اپنے چچا کے بیٹوں کو دے دو۔ رشتہ داری جوڑنا سکھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا بڑا گفٹ کس کو دیا جا رہا ہے؟ بولو نا بھائی، چچا کے آج کوئی لفٹ سگے بھائی کو لفٹ نہیں کراتے، چچا اور اس کے بیٹے تو چچا کے بیٹوں کو دے دو۔ کتنا ان کے چچا کو بیٹوں کو جب انہوں نے اپنا باغ دیا ہوگا، رشتہ داری کیسی مضبوط ہوئی ہوگی کہ نہیں ہوئی ہوگی؟ ساری زندگی وہ جب بھی باغ کا پھل کھائیں گے، اس سے بزنس کریں گے، کہیں گے یار یہ ہمارے کزن نے دیا ہے۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ دوسرا ہم سے اچھا سلوک کرے، ہم پہل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور نبی نے فرمایا لیس الواصل بالمکافہ، رشتہ داری جوڑنے والا یہ نہیں ہے جو بدلہ دے۔ اس نے آپ کو چائے پلائی تو آپ نے بھی پلا دی، اس نے ہیلو ہائی کی تو آپ نے بھی ہیلو، اس نے گفٹ بھیجا تھا تو آپ نے بھی بھیج دیا۔ یہ تو سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے بھائی، یہ تو فرینڈس کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ فرمایا رشتہ داری جوڑنے والا یہ ہے کہ رشتہ دار توڑ رہا ہے اس کے باوجود آپ جوڑ رہے ہیں۔ اس میں آتا ہے جو تمہارے عیال ہے نا، بیوی اور بچے، سب سے پہلے کس کو پہ خرچ کرنا ہے؟ بیوی بچوں پہ، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے۔ اور پھر جن کی ذمہ داری آپ پر بنتی ہے ان میں سب سے پہلے والدین ہیں۔ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ، اللہ فرماتے ہیں جو بھی اضافی خرچ کرو گے اس میں سب سے پہلے تمہارے پیرنٹس ہیں، ان کو آپ نے دینا ہے، ان کے مانگے بغیر نہیں۔ یاری بات میرا خیال ہے دینا ہے ان کو۔ وہ پوچھیں بھائی مجھے ضرورت نہیں کیوں دے رہے ہو؟ بھائی میں ضرورت کی وجہ سے تو پڑوسی کو بھی کھلا دیتا ہوں، آپ اس کو اس لیے دے رہا ہوں آپ میرے ابا ہیں۔ ارے بھائی ابا پہ خرچ اگر ضرورت کی وجہ سے کیا جائے تو عام مسکین میں اور ابا میں کوئی فرق ہو گیا ہے؟ بھائی وہ تو کوئی بھی، آپ کو کوئی کتا بھی نظر آتا ہے بھوکا تو اس کو بھی کھلاؤ گے نا، تو ابا میں اور ڈاگ میں کوئی فرق تو آپ نے چھوڑا نہیں۔ ابا کو تو اس لیے خرچ کیا جا رہا ہے کہ وہ کیا ہیں؟ ابا۔ ماں پہ اس لیے خرچ کیا جائے گا کہ وہ کیا ہیں؟ ماں ہیں۔ بھائی اور بہنوں پہ اس لیے خرچ کیا جائے گا کہ وہ کیا ہیں؟ بلڈ ریلیشن ہے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ نے قرآن میں فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جب تک محبوب چیز اللہ کی راہ میں صدقہ نہیں کرتے نیکی کو نہیں پا سکتے۔ میرے پاس ایک باغ ہے، بہت پھل دینے والا باغ ہے، میں چاہتا ہوں اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں۔ آپ نے فرمایا بخن بخن ذاک مال رابح، واہ واہ اتنا قیمتی مال لے آئے ہیں بھائی۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بتائیں کہاں خرچ کروں؟ فرمایا اپنے چچا کے بیٹوں کو دے دو۔ رشتہ داری جوڑنا سکھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا بڑا گفٹ کس کو دیا جا رہا ہے؟ بولو نا بھائی، چچا کے آج کوئی لفٹ سگے بھائی کو لفٹ نہیں کراتے، چچا اور اس کے بیٹے تو چچا کے بیٹوں کو دے دو۔ کتنا ان کے چچا کو بیٹوں کو جب انہوں نے اپنا باغ دیا ہوگا، رشتہ داری کیسی مضبوط ہوئی ہوگی کہ نہیں ہوئی ہوگی؟ ساری زندگی وہ جب بھی باغ کا پھل کھائیں گے، اس سے بزنس کریں گے، کہیں گے یار یہ ہمارے کزن نے دیا ہے۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ دوسرا ہم سے اچھا سلوک کرے، ہم پہل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور نبی نے فرمایا لیس الواصل بالمکافہ، رشتہ داری جوڑنے والا یہ نہیں ہے جو بدلہ دے۔ اس نے آپ کو چائے پلائی تو آپ نے بھی پلا دی، اس نے ہیلو ہائی کی تو آپ نے بھی ہیلو، اس نے گفٹ بھیجا تھا تو آپ نے بھی بھیج دیا۔ یہ تو سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے بھائی، یہ تو فرینڈس کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ فرمایا رشتہ داری جوڑنے والا یہ ہے کہ رشتہ دار توڑ رہا ہے اس کے باوجود آپ